وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک دراصل دو لفظ ہیں، ایا الگ ہے، کا الگ ہے۔ ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف اونلی، کا مطلب ہوتا ہے تیری، اور ایا کسی لفظ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے لفظ کے شروع میں لکھا جاتا ہے، ایا کا صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ لفظ نعبد عبدہ یا عبد سے ہے، جس کا مطلب ہے عبادت کرتے ہیں۔ آئین با دال اس کا روٹ ہے۔ عبودیت کے لفظی معنی ہے عجز و انکساری کا اظہار کرنا، یعنی ہمارے ہاتھ میں یا ہماری پہنچ میں سب کچھ نہیں ہے۔ عربی میں عبادت کے لفظی معنی ہے اللہ کے لیے عجز و انکساری کا اظہار کرنا، محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ عبادت لفظ نکلا ہے عبد سے، عبد کہتے ہیں غلام بندے کو۔ تو غلام بندے کو کیسا ہونا چاہیے؟ غلام بندے کو اپنے آقا کے سامنے سر جھکا کر تعظیم کے ساتھ اس کے حکم کی فرما برداری اپنے عجز و انکساری کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنا سر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیتے ہیں، لیکن سر جھکانے میں تعظیم اور محبت شامل ہونی چاہیے۔ عبادت کے صحیح معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے تعظیم کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جھکا دیں۔ ایاک نعبد صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کیوں جھکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر تعظیم اور محبت کے ساتھ کیوں جھکاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مالک، خالق اور مدبر ہونے کے باوجود بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والے ہیں، مسلسل رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہیں، اللہ تعالیٰ احد ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں، تو کیا کسی انسان سے مدد نہیں طلب کرنی چاہیے؟ کیا اگر ہم اپنے بچوں سے یا گھر میں کسی بھی انسان، کسی بھی فرد سے کہیں کہ ہمیں پانی پلا دیں تو یہ مدد مانگنا غلط ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، محبت اور تقویٰ بڑھتا ہے۔ بات یہاں غور کرنے کی ہے یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر پانی ہوگا تو کوئی پلائے گا نا، زمین سے پانی نکلے گا تو کوئی انسان ہم تک پہنچائے گا۔ تو انسانوں کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہوتا۔ انسان بھی ایک لمٹ تک ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، انسان مدد کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی توفیق ہی نہیں دی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا دل ہی نہیں دیا ہوتا کہ وہ دوسروں کی مدد کریں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہیں۔ جب ہم کسی انسان سے مدد طلب کریں اور وسائل ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری مدد نہ کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں انسانوں سے توقعات بھی کم رکھنی چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ شادی سے پہلے ہم سمجھتی ہیں کہ ہمارے والدین کا ہر چیز پر اختیار ہے، اور شادی کے بعد سمجھتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہی ہر چیز پر قادر ہیں، جبکہ ہر چیز پر تو صرف اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ انسانوں میں سب سے زیادہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگتے تھے، تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ کامل مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں۔ کوئی انسان ہماری کامل مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان ہی ہماری طرح محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پر رکھیں اور قرآن پاک کا مکمل علم عطا فرمائیں، مکمل قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔ اللہ حافظ۔